السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، انسان ساری عمر جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لوگوں کے حتیٰ کہ لوگوں کے تلوے بھی چاٹتا ہے کہ اس کو پروٹوکول دیا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اس کو اوقات دی جائے، اس کو کچھ نہ کچھ سمجھا جائے۔ لیکن اس سب کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ تھک جاتا ہے، اس کو وہ پروٹوکول نہیں ملتا، اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو اس کے من اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ اصول بھی یہ ہے، قانون بھی یہی ہے، جب کسی چیز کے پیچھے بھاگا جاتا ہے، وہ چیز جو اللہ رب العزت نے ایک عارضی سی چیز رکھی ہے، تو پھر انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت انسان کو کس قدر پروٹوکول دیتے ہیں، کس قدر اس کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتر کر آتے ہیں، اس کو اوقات دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، ہر گلی، ہر محلے، ہر چوراہے میں اس کے اوپر سلامتی بھیجی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جبریل امین اترتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، جبریل امین ایز اے لیڈر فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ اترتے ہیں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک ان کے اوپر سلامتی بھیجی جاتی ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو وہ اہمیت، وہ اوقات، وہ پروٹوکول مہیا کرتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان کے گمان تک نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی اللہ کی طرف سے اس قدر پروٹوکول مل جائے گا، انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کے ساتھ جڑنا اور اللہ کو یاد کرنا، یہ انسان کو ہر جگہ پر بلند کرتا ہے، عرفہ کرتا ہے، اس کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک حقیر سا انسان ہوں، چھوٹا سا انسان ہوں۔ ایک گاؤں میں پیدائش ہوئی، ایک گاؤں کا باسی ہوں۔ وہاں سے اٹھا کر صرف ایک قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کی سیر کرواتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے خوبصورت ترین ملک مالدیپ کے اندر لے جایا جاتا ہے، اور بغیر کسی جد و جہد کے ہمیں یہاں سے اٹھا کر وہاں پورے پروٹوکول کے ساتھ، گورنمنٹ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں لے جایا جاتا ہے، اور انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کو سنا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹا بھی جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، یہ صرف کس لیے ہے؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ آپ کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے۔ پہلے بھی میں 3 دفعہ ہو کر آیا، 4تھی دفعہ اب میں جا رہا ہوں۔ 27 مارچ 2022 کو ہماری سیٹ ہے مالدیپ کے اندر۔ ایز اے ورکر نہیں جا رہے، پیسہ کمانے نہیں جا رہے، دولت کی خاطر نہیں جا رہے، ایز اے لیبر نہیں جا رہے، بلکہ کیسے جا رہے ہیں؟ ایز اے امام جا رہے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں امام کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خود بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جو انسان صبر کرتا ہے، اللہ کی آیات پر یقین کامل کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، انہی لوگوں میں سے اللہ رب العزت امام بناتے ہیں۔ امام لیڈر کو کہتے ہیں، جو جب جھکے گا لوگ جھکیں گے، سجدے میں جائے گا لوگ بھی سجدے میں جائیں گے، سر اٹھائے گا لوگ بھی سر اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائے گا لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا پروٹوکول اور کیا چاہیے؟ گھر سے اٹھائیں گے، وہاں لوگوں کا ساتھ پروٹوکول ہوگا، ہر وقت لوگ منہ سے، زبان سے کوئی لفظ ادا کریں گے، مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس سے زیادہ پروٹوکول کیا چاہیے؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہے۔ ایک گاؤں سے اٹھا کر
ایک خوبصورت ترین ملک میں میرا رب آپ کو پہنچا دیتا ہے، تو اس سے بڑا پروٹوکول، اس سے بڑی اہمیت، اس سے بڑی اوقات اور کیا لینی ہے، کہاں سے لینی ہے، کس لیے لینی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے قومیں بلندی پر جاتی ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ جس نے ان کو اس قرآن مجید کو پکڑا، اس پر عمل کیا، اس کو سمجھا، تو وہ عروج پر جائے گا۔ جس نے اس کو چھوڑا، اس کو حقیر سمجھا، وہ زوال پذیر ہوگا، اس کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ ہاں، چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے اس کو کچھ ملے گا۔ وہ جد و جہد جہاں مرضی کرے، ہر انسان کے لیے اس کی جد و جہد کے مطابق راستے آسان ہوں گے۔ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں وصدق بالحسنى، جس نے اچھائی کے راستے کو اختیار کیا فسنيسره لليسرى، اس کے لیے وہ راستے آسان ہوں گے، راہیں کھلیں گی۔ وکذب بالحسنى، جس نے برائی کے راستے کو اختیار کیا فسنيسره للعسرى، اس کے لیے بھی راستے آسان ہوں گے، اس کے لیے بھی راہیں کھلیں گی۔ اسی کے اوپر امتحان ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے کس قدر پروٹوکول ہے، کس قدر عزت اور عظمت اور رحمتیں ہیں اللہ کی، کہ انسان ایک گاؤں سے اٹھے، امام بن کر، لیڈر بن کر اس دنیا کے خوبصورت ترین ملک میں جائے اور لوگ اس کی پیروی کریں۔ اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہوگا؟ اور یہ صرف کس سے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ قرآن مجید کی وجہ، جن لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہے، یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی طرف اگر اپنی نسلوں کو لگائیں گے تو اس کو پیسہ نہیں ملے گا، اس کو دولت نہیں ملے گی، اس کو عزت نہیں ملے گی، اس کو شہرت نہیں ملے گی، معاشرے کے اندر اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جیسے ہمارے دماغوں کے اندر ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے، جس کی بنا پر ہم نے اپنی نسلوں کو اس قرآن مجید سے دور کر دیا، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قومیں تو بلندی پر چڑھتی ہیں اسے قرآن مجید کی وجہ سے۔ ہم نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا کر اپنی نسلوں کو دور کیا۔ میرے بھائیو، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اللہ کی آیات پر یقین کامل ہوگا۔ لما صبروا، اور پھر صبر ہوگا۔ کیا ہوگا پھر؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اللہ رب العزت انسان کو امام بنائیں گے، اور ضرور بنائیں گے۔ اور آخر میں میرے ساتھ رہیے گا، یہ صرف ایک تمہید ہے۔ میں دکھاؤں، پروٹوکول بتاؤں گا نہیں، بلکہ دکھاؤں گا کہ کیسے ملتا ہے۔ پورا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمارا ٹور ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے، بتلائیں گے، سمجھائیں گے کہ قرآن مجید کے اندر کتنی طاقت ہے کہ انسان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی نسلوں کو اس کے ساتھ جوڑیے۔ اس کے اندر جتنی خیر ہے، وہ جتنی مرضی دولت جمع کر لیں، پراپرٹی جمع کر لیں، اس دنیا کے ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیں، ان کے اندر وہ خیر نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔